اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد سے راہ فرار اختیار کی، وہ لاہور چلے آئے۔ 2014 کے دھرنے کے دوران بھی میاں نواز شریف کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا، اسلام آباد کو چھوڑنے کا۔ انہوں نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا، جہاں تیار ہو گیا تھا، لیکن پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے لیڈر، مسلم لیگ نون کے کارکن جو نواز شریف کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ تو ساتھ نہیں رہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا۔ اور 2014 کے دھرنے میں عمران خان کا دھرنا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب پسپائی اختیار کر کے لاہور آنا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی ہلہ شہری سے اور بعد میں پیپلز پارٹی نے جس طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، ان کی حکومت بچ گئی۔ میاں نواز شریف نے جنرل راحیل شریف سے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ درمیان میں آئیں، میڈیشن کریں، مذاکرات کریں، ثالثی کریں، لیکن جب پیپلز پارٹی کی طرف سے میاں نواز شریف کو ہلہ شہری دی گئی تو میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب ان دنوں تو اسلام آباد چھوڑ کے کہیں نہیں گئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ رات کو جیسے دیکھا کہ وہاں پہ صورتحال بہت بری ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے لاہور چلے آئے، راہ فرار اختیار کر کے چلے آئے، یا ویسے نائٹ گزارنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ کل 4 اکتوبر کی تحریک انصاف کی اسلام آباد میں احتجاج کی کال تھی، جس کو اب دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور واپس نہیں گئے، وہ اسلام آباد قریب میں پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات گئے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ڈی چوک کا دورہ کیا، اپنی پولیس والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ تو یہ کس کے خلاف پولیس والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ کل ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کسی کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی، سختی سے نمٹا جائے گا، اگر کوئی یہاں پہ آیا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حکومت بے بس ہو چکی ہے یہ الگ بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کی طرف سے اس طرح سے تشدد کا حکم نہ دیا گیا ہو، ان کو کانسیکوینسز کا اندازہ ہو۔ جس طرح سے حکومت کی طرف سے پسپائی اختیار کی جا رہی ہے، ایسے یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی ٹریپ ہو۔ کل سارا دن حکومتی حامی صحافی یہ خبریں چلاتے رہے کہ گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگایا جا رہا ہے، فیصل کریم کنڈی کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی اسلام آباد پہنچے تو میاں شہباز شریف صاحب راہ فرار اختیار کر کے لاہور چلے آئے، تو ان کی ملاقات کنڈی سے ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر رات سے یہ خبریں چل رہی ہیں، یہ پتہ چلا کہ ان کا احتجاج زوروں پر ہے اور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش جیسی صورتحال بھی سامنے آ سکتی ہے۔ لاہور کی صورتحال دیکھ لیجیے کہ آج 5 اکتوبر کو لاہور میں احتجاج کی کال دی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کو کل ہی کنٹینروں سے سیل کر دیا گیا ہے۔ لاہور کو خارجی راستے بالکل بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ کنٹینروں کی تصویر دیکھیں اور نیچے اس کے کیپشن بھی ملاحظہ کیجیے، اس سے اندازہ کیجیے کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے۔ ویسے کوئی بھی حکومت اتنی ڈرپوک نہیں ہوتی کہ اس طرح سے بھاگ جائے، لیکن وہ حکومتیں ڈرپوک نہیں ہوتیں، وہ اکثریت والی ہوں یا اقلیت والی ہوں۔ وہ خواہ 2/3 اکثریت والی تو خیر دوڑتی نہیں ہے، لیکن اقلیت والی حکومت، اتحادیوں کے پاؤں پر کھڑی ہوئی حکومت، وہ بھی اس طرح سے نہیں بھاگتی۔ لیکن یہ حکومت نہ تو اقلیت میں ہے نہ اکثریت میں ہے، یہ تو فارم 47 کے تنے ہوئے رسے پر چل رہی ہے۔ گورنر آج کی سارا دن باتیں ہوتی رہی، لیکن رات کو یہ اعلان حکومت کو کرنا پڑا، خبر دینی پڑی کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور اسلام آباد کے باہر پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آج دن کا آغاز ہوتا ہے، تھوڑی دن کے بعد دوپہر سے پہلے وہ ایک بار پھر اسلام آباد میں داخل ہونے کی، ڈی چوک تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران حکومت کا کیا لاہ عمل ہوگا، علی امین گنڈا پور کیا کریں گے؟ حکومت کہہ رہی تھی کہ ڈی چوک کو سیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تحریک انصاف کی طرف سے اس ترمیم کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، 26ویں ترمیم، جس کے ذریعے یہ حکومت قاضی فیصل صاحب کو بے شمار اختیارات دینا چاہتی ہے، آئینی کورٹ کا سربراہ بنانا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف اس ترمیم کی
مخالفت کر رہی ہے۔ حالات جتنے بدتر ہو گئے ہیں، جتنے بگڑ چکے ہیں، تو صرف 3 صورتیں ہیں کہ حالات کو نارملائز کیا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عمران خان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو واپس بلا لیں، کسی قسم کا احتجاج نہ کریں، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت ترمیم کو مؤخر کر دے کہ اس پر ہم شنگھائی تنظیم کے اجلاس کے بعد سلسلہ شروع کریں گے، یا 20 اکتوبر کے بعد تک لے جائے جب قاضی فیصل صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اپنے گھر جا چکے ہوں گے۔ اور اس سے بھی ایک بہتر صورتحال ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اعلان کر دیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے۔ کل قاضی فیصل صاحب کے پتلے جلائے گئے ہیں، انتہائی زیادہ افسوسناک بات ہے، اور وہاں پہ جو نعرے لگائے گئے، فراڈ قاضی مرد آباد، اس طرح کے نعرے اور پتلے جلانا، اور نعرے لگانے والوں میں عام جوشیلے کارکن نہیں تھے، بلکہ یہ نعرے شوکت بصرہ کی طرف سے لگائے گئے، جو سیاستدان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈووکیٹ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ کل 4 اکتوبر کا دن اس حکومت کے لیے بہت ہی برا دن گزرا، نائٹ میئر تھا حکومت کے لیے، اور آج کا دن ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی برا گزرے۔ میاں نواز شریف صاحب نے آج 5 اکتوبر کے لیے سیٹیں اپنی بک کروائی ہوئی تھی۔ اگر میاں نواز شریف جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن کس طرح سے جائیں؟ وہ ترمیم سے اپنی جان چھڑائیں، باہر جائیں۔ حکومت کے لیے بھی بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ حکومت جو عمران خان کو بالکل ہی ان کی پاپولیرٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے، بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو عمران خان کو ہی ان کا وجود سرے سے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بے قل ہوئے جا رہے تھے۔ آج کا دن ایک بار پھر نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو کیا فوج ان کی خواہش کے مطابق تحریک انصاف کو کچل کر رکھ دے گی؟ ایسا نظر نہیں آتا، اور تحریک انصاف بالکل ریزیلینس سے کام لے رہی ہے۔ ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ وہ پلٹ کر جھپٹنا ہوتا ہے۔ یہی تحریک انصاف کی آج حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ آج کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔